السلام علیکم ویورز، میں سید محمد ندیم، آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی ٹیلی ویژن۔ آج ہم آپ کو اسپورٹس کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے کہ پاکستان میں اور سندھ میں، حیدرآباد میں کون کون سی اسپورٹس کھیلی جا رہی ہیں اور کون کون سی ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں۔ اور سیزن کے حساب سے سردیوں کا موسم ہے، آپ کو پتہ ہے، اور سردیوں کے موسم کے اندر جو ہے تمام کھیلوں کا جو عروج ہوتا ہے۔ تو ابھی آج کل تو سندھ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ، اس نے سندھ کے 30 اضلاع میں جو ہے وہ اسپورٹس کے مختلف کھیلوں کے کیمپس لگائے تھے، جن میں ایتھلیٹکس، فٹ بال، کبڈی، ملاکھڑا اور دیگر کھیل شامل تھے۔ تو ان کی کلوزنگ سرمنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے مزید جو ان گیموں کو آگے بنایا، ان کی ٹیمیں بنا کر کراچی میں اور مختلف شہروں میں جو ہے وہ سندھ لیول پر مقابلے منعقد کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے سید مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے اسپیشل اولمپک کے مقابلے بھی جو ہے منعقد کیے جا رہے ہیں کراچی کے اندر 14، 15 اور 16 جنوری کو۔ تو یہ بھی ایک خوشائن عمل ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر کھیل جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں، جیسے بیچ گیمز ہو رہے ہیں کراچی کے اندر، اس میں بھی سندھ کے تمام ریجن جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو وہ لیا گیا ہے، اسٹیپ لیا گیا ہے، اس سے یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے مقصد انہوں نے جو سلوگن دیا ہے وہ دیا ہے کھیل سب کے لیے۔ تو کھیل سب کے لیے اس میں اسپیشل بچے ہیں، ڈسیبل بچے ہیں، اور جو ہمارے نارمل ہیں وہ بچے بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہ ایک اچھا عمل ہے جس کی وجہ سے پورے سندھ کے اندر جو ہے کہ اسپورٹس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، اور جتنی بھی ایسوسیشن ہیں، فیڈریشن ہیں، یا جو اسپورٹس سے منسلک لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں آج کل، اور ان کھیلوں کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مئی کے اندر جو ہے وہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن نے نیشنل گیمز کا اعلان کیا ہے، جو کراچی میں منعقد ہوں گے، اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے سندھ گیمز کا اعلان کیا جائے اور سندھ گیمز منعقد کیے جائیں فروری یا مارچ کے اندر۔ تو یہ تو تھی ہمارے سندھ کے حوالے سے اپڈیٹ۔ اب ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لیول پر، جس میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے پاکستان میں موجود ہے۔ 2 ٹیسٹ میچز ہوں گے، انہوں نے کل نیٹ پریکٹس بھی کی ہے۔ پاکستان کی ٹیم جو ہے ساؤتھ افریقہ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں پاکستان نے جو ہے 2-0 جو ہے وہ سیریز ہاری ہے ساؤتھ افریقہ سے۔ اور اس میں جو ہے سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ ہوا ہمیں سائم ایوب کا۔ سائم ایوب جو ہے وہ انجرڈ ہو گئے۔ چیمپئنز ٹرافی آنے والی ہے فروری کے اندر پاکستان میں ہونی ہے۔ تو سائم ایوب اصل میں دیکھیں انجریز جو ہے وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بال لگ گئی یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا انسیڈنٹ ہوا، پلیئر ٹکرا گئے تو اس کی وجہ سے انجری ہوتی ہے۔ ایک انجری وہ ہوتی ہے جس میں پلیئر کی اپنی خود کی جو ہے غلطی ہوتی ہے، جیسے رانگ ٹیکنیک ہو گئی یا زیادہ ٹریننگ کی۔ تو سائم ایوب کی جو انجری میں نے دیکھی ہے، ان کی سچویشن، اس کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے جو سلائیڈ کیا ہے وہ گلائڈ ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے جب وہ سلائیڈنگ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کا پاؤں جو ہے پھنس گیا گراؤنڈ میں، اور جو ہے وہ انجرڈ ہو گئے۔ تو ڈاکٹرز نے جو ہے ان کو تقریباً 6 ہفتے کا آرام بتایا ہے، اور وہ لندن روانہ ہو چکے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے امیڈیٹلی جو ہے اس پر ایکشن لیتے ہوئے ان کو لندن روانہ کیا ہے، کیونکہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور اہم ایونٹ ہے۔ 2017 کے بعد یہ پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے۔ 2017 میں سرفراز احمد کی کپتانی میں پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی، جس کے فائنل میں انڈیا کو بری طرح جو ہے پاکستان نے شکست دی تھی۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ 6 ہفتے میں ریہیب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں، اور آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ تو ابھی ڈاکٹرز کی بھی رپورٹ آنا باقی ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹ جو فارم چل رہی تھی سائم ایوب کی وہ بڑی زبردست تھی۔ انہوں نے 2 سینچریز کی، اس کے علاوہ 50s بھی کی، اور پاکستان کی جیت میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو 2-1 جو ہے آسٹریلیا میں سیریز ہرائی، اور ساؤتھ افریقہ کو وائٹ واش کیا ون ڈے میں۔ تو چیمپئنز ٹرافی کے جو مقابلے وہ بھی 50 اوور کے مقابلے ہوں گے۔ اس میں کافی جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے جو وہ ہرڈل کریٹ کی گئیں، رکاوٹیں پیدا کی گئیں، لیکن محسن نقوی صاحب نے جو وہ ایک اسٹینڈ پر موجود رہے اور اسٹینڈ لیا انہوں نے، اور بالآخر ان کو ایک کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ کامیابی یہ ہے کہ یہ مقابلے جو ہے وہ فیوژن ماڈل کے تحت کھیلے جائیں گے۔ اس سے قبل جو ایشیا کپ ہوا تھا وہ جو وہ ہائبرڈ ماڈل تھا، یہ فیوژن ماڈل ہے۔ فیوژن ماڈل کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا جب بھی یہ مد مقابل ہوں گے، یہ ہمیشہ جو ہے چاہے وہ انڈیا میں مقابلے ہوں یا پاکستان میں کوئی ٹورنامنٹ ہو، تو یہ نیوٹرل وینیو پر، یعنی کہ UAE، سری لنکا یا کوئی اور جو ہے وہ کنٹری، اس کے اندر مقابلے کھیلیں گے اگلے 3 سال کے لیے۔ اور اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ میرے خیال میں جو ہے انڈیا کو ہوگا، کیونکہ زیادہ تر ٹورنامنٹ جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہونے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ ایک
چیمپئنس ٹرافی ہے جس کے مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد وومن ورلڈ کپ ہے, T20 ورلڈ کپ ہے, اور دیگر جو ٹورنامنٹ ہیں کرکٹ کے وہ انڈیا میں ہی ہوں گے. اور اچھا, پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ کروانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں امریکہ میں جو ورلڈ کپ ہوا, T20 ورلڈ کپ ہوا, اور اس کے بعد جو دیگر جو مقابلے ہوئے, اس میں جو پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے اس میں پوری دنیا کے اندر جو ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. ایک تو دونوں بڑے کنٹریز ہیں اور کرکٹنگ کنٹریز ہیں, اور مثلا ان کی ایک ہسٹری ہے, ان کے پلیئرز جو ہیں بڑے لیجنڈ پلیئرز گزرے ہیں, تو بڑے تبصرے تجزیے اور پوری دنیا کی جو وہ پیشن گوئیاں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اور پھر اس سے سب سے بڑی بات کہ جو ICC کو جو ریونیو ملتا ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ سے, وہ دیگر کسی بھی مقصد جتنے بھی میچ ہوتے ہیں شاید وہ جو ہے اس کمی کو پورا نہ کر پاتے ہوں. تو اتنا بڑا جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے یہ, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ICC اور انڈیا بھی مجبور ہے پاکستان سے کھیلنے کے لیے, اور اسی کو لیتے ہوئے محسن نقوی صاحب نے اسٹینڈ لیا تھا. اور یہ مقابلے جو ہے وہ اب دبئی کے اندر ہوں گے. پاکستان اور انڈیا کے جو بھی مقابلے ہوں گے چیمپئنس ٹرافی میں, انڈیا جتنے بھی کمپٹیشن کھیلے گا, جو بھی ان کے میچز ہیں چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہیں, وہ پاکستان نہیں آئیں گے, اور وہ جو ہے وہ اپنے سارے میچز جو ہے دبئی کے اندر کھیلیں گے. تو ناظرین, میں ایک اور بھی چیز آپ کو بتا دوں, جو ابھی ہمارے جو ریسنٹلی جو اسپورٹس کے اندر جو پاکستانی اسپورٹس بورڈ ہے, پاکستان اولمپک ہے, ان کے بھی الیکشن منعقد کیے گئے. اور یہ سارا جو ہے وہ ایک مثلا انٹرنیشنل سے, جیسے IOC ہے, انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ہے, اس کے بعد پھر کنٹریز کی ہوتی ہے, تو ہماری پاکستان کی اولمپک کمیٹی ہے, پھر اس کے بعد صوبائی اولمپک کمیٹیز ہوتی ہیں, پھر ڈویژنل اولمپک کمیٹیز ہوتی ہیں. تو یہ ایک ان کا جو ہے آرگنائزیشنل چارٹ بنا ہوا ہے جس کے تحت یہ الیکشن کرواتے ہیں. تو اس میں جو ہے ابھی خوشائند عمل یہ رہا کہ وہ الیکشن جو ہے ایسے طریقے سے ہو گئے, تو آنے والے, کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ پیرالل باڈیز بنی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ نقصان جو ہے پلیئرس کا ہوتا تھا. جو ہمارے پلیئرس تھے پاکستان کے, وہ سفر کرتے تھے, وہ کھیلنے جا نہیں پاتے تھے. تو اب یہ ہے کہ وہ ایسے طریقے سے ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نیشنل گیمز کا بھی اعلان کیا گیا ہے مئی کے اندر کراچی میں. پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہے یہ, اور اس میں جو ہے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ پلیئرز جو ہے حصہ لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کراچی کے اندر ہاکی کی نیشنل چیمپئن شپ بھی ہوئی ہے DHA کے تعاون سے. اس میں ہاکی کے اندر جو ہے وہ بڑے زبردست مقابلے دیکھنے کو ملے, جس میں کسٹم نے ماڑی پیٹرولیم کو جو ہے فائنل کے اندر پلینٹی شوٹ آؤٹ پر جو ہے وہ شکست دی. تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے, کیونکہ ہاکی کے حوالے سے بھی کافی سننے میں آتا تھا کہ بھئی جو پیرالل باڈیز بن گئی ہیں اور جو ہے وہ مختلف گروپس بن گئے, تو ہر کوئی دعوے دار تھا. تو یہ جو نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے, اس سے ان تمام دعووں نے دم توڑ دیا, اور جو ہے ایک اچھا ایونٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا کراچی کے اندر. اس کے علاوہ ایتھلیٹکس اور دیگر مقابلے جو ہے وہ بھی منعقد کیے جا رہے ہیں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, سندھ اولمپک کی طرف سے, ان کے تعاون سے. مختلف علاقوں میں بدین, ٹنڈولیال, مٹھی, مٹھیاری, جیکب آباد اور شداد کوٹ, مطلب مختلف اضلاع کے اندر جو ہے مختلف کھیل جو ہے وہ بچوں کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں. یہ ونٹر ویکیشن ہوئی تھی, اس کے اندر کیمپس بھی لگے تھے. تو سردار محمد بخش مہر صاحب, ان کی, اور علیم لشاری صاحب جو سیکریٹری ہیں, ان کی بڑی جو ہے وہ خواہش ہے کہ جو ہے بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک کمپٹیشن کا عنصر پیدا کیا جائے, اور ٹیلنٹڈ بچے جو ہے وہ سندھ سے سامنے آئیں. قائد اعظم گیمز ہوئے اسلام آباد میں, اس میں بھی ہمارے پلیئرس کی جو ہے وہ پرفارمنس جو ایوریج پرفارمنس رہی, کوئی بہت اچھی بھی نہیں تھی اور بہت بری بھی نہیں تھی. اسلام آباد میں جو پاکستانی اسپورٹ بورڈ نے منعقد کیے تھے, اس میں 125 پلیئرس تھے, تو اس میں بھی ہمارے پلیئرس جو ہے وہ گئے تھے. تو اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے دیکھیں, سب سے بڑی بات ہوتی ہے پلیئرس کو پلیٹ فارم مہیا کرنا. اگر آپ پلیئرس کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا ٹیلنٹ اور ان کے سیکھنے کا عمل بھی جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اچھا, میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز عرض کر دوں, جیسے میں نے جونیئر بچوں کی بات کی ہے, پلیئرس کی بات کی ہے. PCB کی طرف سے انڈر-19 کرکٹ, ریجنل انڈر-19 کرکٹ ٹورنامنٹ وہ ابھی تک منعقد نہیں کیا گیا ہے. حالانکہ یہ ICC کے فیوچر پروگرام کا حصہ ہوتا ہے, اور ایک دن کا کھیل ہوا تھا اور مقابلے پوسٹ پون ہو گئے تھے. اس کے بعد کئی مرتبہ سننے میں آیا مختلف ذرائع سے کہ بھئی وہ دسمبر میں ہوں گے, جنوری میں ہوں گے. اب جو سائم ایوب کی انجری ہے, میں اس سے اس بات کو جوڑتا ہوں کہ دیکھیں سائم ایوب حالانکہ انڈر-19 کھیلے بھی ہیں, پاکستان انڈر-19 کی کپتانی بھی کی ہے انہوں نے, کہ جو ہمارے یہ بچے ہیں ایج گروپ کے جو بچے ہیں انڈر-16 اور 19, اگر ان کے اوپر اسٹارٹ میں آپ محنت کریں, ان کی بایو میکینکس ٹھیک کر دیں, ان کی ٹیکنیک اچھی کر دیں, ان کی اسکل اچھی کر دیں,
تو پھر آپ کو آنے والے جو پاکستان کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آنے والے وقت میں ان پلیئرس کے اندر انجریز جو ہے وہ کم سے کم نظر آئیں گی، اور دیگر جو ہے فیلڈنگ ہے، بیٹنگ ہے، بالنگ ہے، وہ بھی اچھی نظر آئیں گی. دیکھیں ہمارے کافی پلیئرز ایسے ہیں، شاہنواز دھانی ہو گئے، احسان اللہ ہو گئے، ٹھیک ہے، محمد علی ہو گئے، عامر جمال ہو گئے. یہ جب پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک دو میچز کے بعد جو ہے سڈنلی انفٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی انجری آ جاتی ہے، تو اس کے کازز یہی ہیں کہ ان کے جو مسلس کی اسٹرینتھ ہے یا بونس کی اسٹرینتھ ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان پر لوڈ پڑتا ہے اور پھر ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے اسٹرین، اسپرین یا جو ہے فریکچر، ہیئر لائن فریکچر وغیرہ وہ جو ہے باڈی کے اندر آ جاتا ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ جلد سے جلد انڈر 19 بھی کرائے، کیونکہ بڑی کرکٹ ہو رہی ہے. ابھی انٹر ڈپارٹمنٹ زون 1 فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ جو ہے اس کا کل سے آغاز ہوا ہے. اس میں تقریباً 9 ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ SNGPL ہے، اسٹیٹ بینک ہے، اور اس کے علاوہ PTV ہے اور HEC ہے، اور دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں جو حصہ پاکستان وابڈا ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. اور اس میں جو ہے وہی تمام پلیئر ہیں جو پاکستان کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہی پلیئرز حصہ لے رہے ہیں. HEC ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹیز کے وہی اس ٹیم کا حصہ بنتے ہیں. اور اس میں جو ہے میں ایک چیز جو ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو حیدرآباد کے لال کمار ہیں جو ایکس کوچ ہیں حیدرآباد کے، ان کو جو وہ اسسٹنٹ کوچ کی ذمہ داری دی گئی ہے. تو میں ان کو بھی مبارکباد دوں گا لال کمار کو کہ بھئی آپ کے لیے ہماری بیسٹ وشیز ہیں، اور آپ جو وہ اچھا کریں، وہاں پر ٹیم کو جیل کریں، اور جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو باحسن طریقے سے انجام دیں. بھائی اس کے علاوہ 2034 میں جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے فٹ بال کا ورلڈ کپ کروانے جا رہا ہے، میگا ایونٹ. آپ کو بتایا اس سے پہلے جو ہے ابھی قطر میں ہوا تھا. اب 10 سال تقریباً باقی ہیں، 10 سال کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب کو یہ ورلڈ کپ ملا ہے. اور پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے فٹ بال کی دیوانی ہے، سب سے زیادہ کھیل فٹ بال ہی کھیلا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹنگ اور جو ہے وہ انٹرنیشنل ہائپ اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے وہ فٹ بالرز کو بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے. تو اس کھیل کو حاصل کرنا یعنی کہ ورلڈ کپ کو حاصل کرنا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے سعودی عرب کے لیے. اور اس کے لیے ابھی سے ہی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. تقریباً 9.5 سال سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ باقی ہے ورلڈ کپ ہونے میں. اور قطر نے بھی بڑے شاندار مقابلے جو ہے وہ منعقد کروائے تھے ورلڈ کپ کے. ہم نے آپ نے تمام لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک بہترین جو ہے وہ مقابلے ورلڈ کپ کے وہاں پر منعقد ہوئے. حالانکہ لوگوں نے کافی نیگیٹو باتیں بھی کی تھی کہ جو ہے وہاں پہ موسم جو ہے گرم ہوتا ہے اور مختلف قسم کی جو ہے وہ وہاں پہ پابندیاں ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ بہترین ورلڈ کپ ہوا. اور انہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا ورلڈ کپ کے حوالے سے، ایک ویدر بھی کریٹ کیا مصنوعی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے گراؤنڈ کے اندر، اور یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود تھیں اور لوگوں نے دیکھا بھی. اس کے علاوہ جو سعودی عرب کروانے جا رہا ہے ڈیفینیٹلی سعودی عرب میں بھی ویدر اسی قسم کا ہوتا ہے. ریتیلا جو علاقہ ہے سعودی عرب، پہاڑی اور ریتیلا علاقہ ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے ویدر گرم ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک ٹیمپریچر جو ہے مصنوعی ٹیمپریچر کریٹ کریں گے وہاں پر، اور بہترین قسم کا جو ہے وہ لاجسٹک اور اکوموڈیشن اور تمام دیگر جو مراحل ہیں وہ پلیئرس کو دیں گے. اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ جو ہے فیفا نے جو اعلان کیا کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ 2034 کا سعودی عرب کروائے گا. وومن کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ وومن ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے کرکٹ کا. اس کی بھی تیاریاں بڑی زور و شور سے جاری و ساری ہیں. کراچی میں کیمپ لگا ہوا تھا. اس سے پہلے پاکستان ایشیا کپ کھیلنے گیا تھا، انڈر 19 بھی ہوا ایشیا کپ گرلز کا، وہ بھی پاکستان نے اس میں حصہ لیا. تو یہ بھی ایک جو ہے فیمیل کے حوالے سے ایک خوشائن جو ہے وہ خبر ہے کہ جو ہے PCB جو ہے بہت زیادہ جو ہے پاکستان وومنس کو جو ہے وہ انوالو کر رہا ہے. مختلف ٹیمیں بھی ٹور کر رہی ہیں، یہاں پاکستان آ رہی ہیں، اور جو ہے مختلف جو ہے وہ ملکوں میں پاکستان کی ٹیم جا رہی ہیں. اچھا، ہم نے ویسٹ انڈیز کا ذکر کیا تھا کہ وہ یہاں پر موجود ہے. ایک 3 روزہ میچ کھیلیں گے پہلے وہ پاکستان شاہین سے. اس میں جو ہے وہ امام الحق جو ہمارے ٹیسٹ اوپنر بھی رہے ہیں وہ جو ہے پاکستان شاہینز کی کپتانی کریں گے. جی سے پاکستان شاہینز کی کپتانی کریں گے امام الحق. اور اس کے علاوہ سعد خان اور سلمان بھمرو جو حیدرآباد ریجن سے کھیلتے ہیں،
وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں. یہ بھی ایک جو بڑی خبر ہے حیدرآباد کے حوالے سے کہ جو ہے وہ سلمان بھمرو اور سعد خان جو ہے وہ پاکستان شاہینز کا حصہ ہیں. اس کے بعد جو ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی. حالانکہ ان ٹیسٹ میچز کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے کوئی اتنی افادیت نہیں ہے، کیونکہ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ وہ آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں. آسٹریلیا نے انڈیا کو بہت بری طرح سے 3-1 جو ہے وہ گواسکر بارڈر جو ہے سیریز کے اندر ہرایا. اور کافی آپ نے دیکھا ہوا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہاں پر جو ہے کچھ جو ہے وہ آپس میں پلیئرس کے درمیان بھی جو ہے کچھ چلتا رہا. ایسے جو ساؤتھ افریقہ میں بھی پاکستانی اور ساؤتھ افریقن پلیئرس کے درمیان تو یہ کھیل کا حصہ ہے اور خوبصورتی ہے. اس سے جو ہے پلیئرس کی جو ایک تو فوکس جو ہے وہ بڑھتا ہے، دوسرا جو آڈینس ہے تماشائی ہے ان کی بھی توجہ جو ہے اس کھیل کی جانب بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو کرکٹ کو ایشین کانٹیننٹل میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. پاکستان اب جو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی جو سیریز ہونی ہے وہ ایک پوائنٹس کے حوالے سے تو کہ آپ جو اس سال کے آخر میں جو کون سے نمبر پر فنش کرتے ہیں اس کے حوالے سے تو ایک امپورٹنس ہے. ادروائز جو فائنل کھیلنے کے حوالے سے وہ جو ہے تمام چانسز جو ہے پاکستان کے اور ویسٹ انڈیز کے ختم ہو گئے. پاکستان اس وقت ورلڈ رینکنگ میں 8ویں نمبر پر ہے اور ویسٹ انڈیز جو ہے وہ 9ویں نمبر پر ہے. تو اب آنے والی جو سال ہوگا یا سیریز ہوں گی اس میں پاکستان کو بھرپور طریقے سے شرکت کرنی چاہیے اور اپنی تیاری کر اور بہترین ٹیم بنا کر جو ہے وہ ٹیسٹ میچز میں حصہ لیں تاکہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے فائنل کھیل سکے. انڈیا کے تھوڑے بہت چانسز ہے لیکن وہ آسٹریلیا نے جو ان کو شکست دی اس کے بعد ان کے بھی چانسز ختم ہوئے. انڈیا 3rd نمبر پر ہے، 4تھے نمبر پر ساؤتھ افریقہ وہ نیوزی لینڈ ہے، اس کے بعد جو سری لنکا، انگلینڈ اور دیگر بنگلہ دیش بھی ہم سے اوپر ہے ٹیسٹ جو ہے وہ پوائنٹس ٹیبل کے اوپر. ناظرین اب میں اجازت چاہوں گا، آپ دیکھتے رہیے میران ٹی وی. تھینک یو ویری مچ.